امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں عبداللہ ابن مسلمہ ابن قعنب، عبداللہ ابن مسلمہ ابن قعنب، قعنب دادا کا نام ہے اور انہی سے منسوب ہیں القعنبی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی ایک اسانید میں حدثنی القعنبی، یہ القعنبی عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی معروف دادا کی طرف منسوب ہیں. الحارثی ابو عبد الرحمن المدنی البصری، یہ من علماء المدینہ، مدینے کے علماء ہی میں سے ہیں. ایک زمانہ بصرہ میں تھے، مکہ گئے، مکہ میں انتقال ہوا آپ کا، یا مکہ کے راستے میں تھے اس وقت انتقال ہوا آپ کا. 221 ہجری سن وفات ہے. 9واں طبقہ ہے آپ کا، 9ویں طبقے میں آپ کو شمار کیا ابن حجر نے رحمہ اللہ. ابن حجر کہتے ہیں اخرجہ الجماعہ سوى ابن ماجہ، عفواً ابو الحجاج المزی نے کہا تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں کہ اخرجہ الجماعۃ سوى ابن ماجہ. ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ ثقۃ عابد، ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ ثقۃ عابد. محمد ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کان عابدا فاضلا. عبداللہ ابن مسلمہ رحمہ اللہ کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے جتنے بھی تلامذہ المؤطا کا سماع کیے ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے جن علماء کو خاص شرف اور قبولیت عطا کی ہے ان میں سے عبداللہ بن مسلمہ. خصوصیت کے ساتھ علماء مشرق نے عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ پر کسی کو مقدم نہیں رکھا ہے. محمد بن سعد کہتے ہیں طبقات الکبریٰ میں کان عابدا فاضلا قرأ على مالک بن انس کتبہ. دیکھیں تعارف ہے ایسا ہے ان کا. احمد بن عبداللہ العجلی کہتے ہیں ثقۃ رجل صالح. اس کے بعد لکھتے ہیں قرأ مالک بن انس علی نصف المؤطا وقرأ هو على مالک النصف الباقی. متوجہ ہیں؟ امام مالک پر انہوں نے نصف مؤطا کو پڑھا اور نصف مؤطا انہوں نے امام مالک پر پڑھا، یعنی سماع اور عرض دو بھی. عبد الرحمن ابن ابی حاتم وہ کہتے ہیں قلت لابی، کون؟ ابو حاتم الرازی محمد بن ادریس، میں نے ان سے کہا کہ القعنبی احب الیک فی المؤطا او ابن ابی اویس. ذرا دھیان دیجیے گا، میں نے اس سے پہلے آپ کو تفصیل سے لکھوایا تھا نا اسماعیل ابن ابی اویس، کون؟ امام مالک رحمہ اللہ کے بھانجے من علماء المدینہ، شاید فضل صالح آخر والوں کو لکھوایا تھا. اسماعیل ابن ابی اویس معروف، انشاءاللہ لکھواؤں گا، تفصیلی کلام ہے ان پر. غور طلب بات کیا ہے، عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی کہتے ہیں کہ میں میرے والد ابو حاتم الرازی سے جب پوچھا کہ القعنبی مؤطا سے متعلق، کس سے متعلق؟ مؤطا کے باب میں، مؤطا کے معاملے میں القعنبی احب الیک او ابن ابی اویس، یعنی کون؟ اسماعیل ابن ابی اویس من علماء المدینہ. کہا القعنبی احب الی لم ارى اخشع منہ ثقۃ حجۃ، ایسے کہا. یعنی امام مالک رحمہ اللہ سے مستفیدین میں اسماعیل ابن ابی اویس کا نام بکثرت لیا جاتا ہے. ذرا دیکھیں یہاں کی مرتبہ ایک بار، اسماعیل ابن ابی اویس متکلم فی راوی ہیں، کلام ہے ان پر، اور وہ صحیح بخاری کی روایت میں سے ہیں. ابن حجر اور دیگر اصحاب علم نے اسی تناظر میں دفاع کیا کہ امام بخاری نے ان کی روایت اس وجہ سے بھی لے کر آئے کہ وہ امام مالک رحمہ اللہ کے اہل خانہ میں سے ہیں، اور وہ دوسروں کے حق میں ان کا ذوف ہے امام مالک رحمہ اللہ سے المؤطا میں نہیں. بات واضح ہے؟ اس لیے امام بخاری نے ان سے روایت لے کر آئے. لیکن غور طلب بات یہ ہے
کہ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ معطا کے باب میں اسماعیل ابن ابی اویس کے مقابل القعنبی زیادہ میرے نزدیک جو ہے مطلب پسندیدہ ہے، یعنی زیادہ ثقہ اور حجہ ہے۔ امام بخاری نے رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب بدء الخلق میں، کس میں؟ کتاب بدء الخلق میں اسی سند سے یہی حدیث لائے ہیں، اور اسماعیل ابن ابی اویس سے، اسماعیل ابن اویس اور وہ امام مالک سے، اور وہ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصعہ سے، اور وہ ان کے والد اور ابو سعید الخدری سے۔ بات واضح ہے؟ امام بخاری نے سب سے پہلے کس حدیث کو لے کر آئے؟ اسی سند سے۔ اچھی طرح بات واضح ہو گئی۔ اب دوسرا قول دیکھیں، امام دارقطنی کے کتاب بدء الخلق 3300 حدیث نمبر دیکھ لیجیے آپ۔ امام دارقطنی کہتے ہیں کہ امام نسائی نے کہا قال النسائی القعنبی فوق عبداللہ ابن یوسف فی المعطا۔ امام نسائی کہتے ہیں کہ معطا کی اگر بات کریں اور موازنہ کریں کن میں؟ عبداللہ بن یوسف الفربری اور عبداللہ بن مسلمہ القعنبی، ان دونوں میں، تو کس کا نام لیا آپ نے؟ کہا کہ عبداللہ بن مسلمہ یعنی القعنبی فوق عبداللہ بن یوسف۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الفتن میں بھی لائے ہیں، اسی حدیث کو اور اسی سند سے، لیکن وہاں عبداللہ بن یوسف سے لے کر آئے ہیں کتاب الفتن میں 7088 حدیث نمبر میں، اور یہاں پر کسی لے کر آئے امام بخاری رحمہ اللہ؟ عبداللہ بن یوسف سے۔ بات واضح ہے آپ کو؟ جی۔ امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں سئل ابن المدینی عن علی بن المدینی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، کن سے متعلق؟ القعنبی۔ آپ نے کہا لا اقدم من رواة المعطا احدا علی القعنبی۔ سبحان اللہ، بات واضح ہے نا؟ الحمدللہ۔ جی۔ ابن حبان کہتے ہیں کان یحیی بن معین لا یقدم علیہ فی مالک احدا۔ معطا سے متعلق جب بات معطا کی ہو، امام مالک کے تلامذہ میں سے ہو، اسی لیے بعض اہل علم نے یہ فرق کیا کہ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی جو امام مالک رحمہ اللہ سے خاص استفادہ کیا، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ سے آخر میں استفادہ کرنے والوں میں سے وہ، جب امام مالک رحمہ اللہ نے کانٹ چھانٹ کر کے حذف و اضافہ کر کے معطا کو تیار کیا آخر میں، کیونکہ 40 سال تک اس میں کام جاری رہا، تو وہ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی وہ لے کے گئے اندلس، اور وہ کتاب بہت شہرت اختیار کر گئی المعطا، بلکہ سرکاری طور پر اسی کے موافق حکم جاری کیا گیا، جس کی وجہ سے مالکیہ کا وہاں پر انبار، کثرت، مکثرین سب وہی۔ اگر کوئی اندلس کے علماء ہو، اندلس بہت بڑا علاقہ، آج کا چھوٹا اندلس کی بات نہیں کر رہا ہوں، مکمل بڑا اندلس قدیم زمانے کا، جس میں الاشبیلیہ بہت بڑا، قرطبہ وغیرہ وغیرہ بہت بڑے علاقے ہیں، تو ان سب علماء کو آپ دیکھیں گے سب کے سب مالکیہ ہیں، معدود چند کے، جیسے ابن حزم وغیرہ، وہ بھی اندلس کے ہیں لیکن وہ نہیں ہیں۔ میری بات واضح ہے الحمدللہ؟ جی۔ تو یہ القعنبی سے متعلق بات ہے۔ ابن حجر نے جو لکھا کہ ثقۃ عابد، کیا دیگر اصحاب علم عابد نہیں ہیں؟ لیکن کسی میں کوئی خاص وصف ہوتا ہے تو بیان کیا جاتا ہے، اسی لیے ابو حاتم الرازی نے کہا لم ارى اخشع منه، بلکہ ابو زرعہ الرازی نے کہا ما كتبت عن احد اجل فی عین منه، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ معزز محترم عالم کسی کو نہیں دیکھا جس سے میں نے لکھا ہے، جن سے میں نے استفادہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ ابو الحسن المیمونی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے خاص تلامذہ میں سے، 22 سال امام احمد بن حنبل سے استفادہ کیا۔ ابو الحسن المیمونی 272 ہجری سے وفات۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے القعنبی عبداللہ بن مسلمہ القعنبی کو کہتے ہوئے سنا اختلفت الى مالک 30 سنہ ما من حدیث فی المعطا الا لو شئت قلت سمعته مرارا ولكني اقتصرت بقراءتي عليه لأن مالكا كان يذهب إلى أن قراءة الرجل العالم أثبت من قراءة العالم عليه۔
کہتے ہیں کہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس 30 سال میرا آنا جانا رہا. میں نے ایک ایک حدیث کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ سن لیا آپ سے، لیکن میں چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سمعت عن مالک، یہ کہہ سکتا ہوں میں، کیونکہ میں نے موطا سے ایک ایک حدیث کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ سن لیا ہوگا. لیکن امام مالک کا خود یہ منہج تھا، آپ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ طالب علم قرات کرے، استاد سنے. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ چیز زیادہ بہتر تھی، یہ آپ کا موقف تھا بنسبت استاد پڑھے اور طالب علم سنے. اس وجہ سے میں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جو میں نے پڑھ کر کے سنایا نا، میں اسی انداز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ پر پڑھا، میں نے حدیث پڑھ کے سنایا آپ کو، میں نے حدیث پڑھ کے سنایا آپ کو. میں چاہوں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں سمعت من مالک، لیکن میں ایسا نہیں کہوں گا، حالانکہ سنا ہوں میں بیشتر مرتبہ، لیکن امام مالک کو یہ پسند ہے. میری بات واضح آپ کو جی. اب رہا مسئلہ امام مالک رحمہ اللہ سے متعلق ان کا یہ جو کہنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک ہے نا، امام بخاری کے پاس حدثنا اور اخبرنا میں فرق نہیں ہے، بات گزر چکے ہیں نا، فرق نہیں ہے. اور متقدمین کے پاس، متاخرین کے پاس یہ ہے، متقدمین میں فرق نہیں رہا، بعد میں فرق آیا ہے. شیخ ضیاء العظمی انہوں نے جو معجم المصطلحات الحدیثیہ ہے نا، اس میں آپ دیکھیے انہوں نے اس بات کو لکھا ہے، ابن حجر نے بھی لکھا ہے، لیکن وہ میں آسانی رہے گی اس میں مراجعہ کرنا. امام مالک رحمہ اللہ بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے. عمرو بن علی الفلاس امام بخاری کے اقران میں سے ہیں، اور چند جگہوں پر امام بخاری نے ان سے روایت بھی لی ہے. 249 ہجری سے وفات ہے ان کا. یہ کہتے ہیں کہ کان مجاب الدعوہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے لیے خاص طور پر جو بھی اللہ سے دعا کریں گے اللہ قبول کرتے ہیں ان شرائط پر، لیکن ہوتا نہیں کسی سے متعلق دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کا اللہ سے خاص تعلق، اللہ پر حسن ظن، یہ کہ جو ہے اب میرے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے دیکھو اب میری دعا قبول ہوتی ہے. اس جیسا اللہ سے لگاؤ، اس جیسا تعلق. ایک ہوتا نا ایک انسان کسی سے کہتا ہے کہ ارے میرا دوست ہے، میں فون کرتا ہوں ابھی وہ کر دیتے ہیں. وہ کہاں سے آ گیا اتنا تعلق؟ ایک ہر بیٹا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اکثر بیٹے کہتے نا ہمارے ابو کو بول دوں گا ابھی کر دیں گے، ہمارے ابو میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، میری ماں کو بول دوں گا کچھ بھی کر دے گی، ارے میرا دوست ہے، میرا یہ ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ سے متعلق کر کے دیکھتا ہوں. بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ شخصیت میں یہ بات کتنا کام کرتی ہے. آخری بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا وفی الزہرہ، یعنی زہرۃ المتعلمین، یہ کتاب دیکھنے کی بڑی تمنا ہے لیکن مل نہیں پا رہی. کہا کہ روا عنہ البخاری 130 حدیثا، 130 حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے لائے ہیں صحیح بخاری میں، اور مسلم 70 حدیثا،